السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالس العلماء واستماع كلام الحكماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت کائنات میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں، ان تمام محنتوں کا نچوڑ امت کو بددین کر دینا ہے۔ جتنا بددینی کی طرف، بے دینی کی طرف امت جاتی رہے گی، اتنا باطل فرقہ خوش ہوتا رہے گا، باطل اسکیمیں خوش ہوتی رہیں گی، باطل محنتیں بہت ہی زیادہ وہ خوشی کا اظہار کریں گے اس وقت میں جس وقت میں امت دین سے دور ہوتی جائے۔ اسی لیے در و دیوار کو لوگ بے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت میں بے دینی کا ماحول، بے دینی کی آواز، بے دینی کا موسم، بے دینی کی دعوت۔ آپ جس کسی بھی چیز کو خریدو اس میں بے حیائی آپ کو نظر آئے گی، ہر جگہ پر خواتین کو بے حجاب کیا جاتا رہے گا، صابن سے لے کر شیمپو تک، یہاں تک کہ ادنا سا ادنا شے، چاہے وہ کتنی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس میں بے حیائی آپ کو دکھائی دے گی، بے حیائی کی دعوت نظر آئے گی۔ کوئی بھی چیز آپ مکان میں بے حیائی والی لائے بغیر نہیں رہ سکتے، جو بھی آپ لائیں گے کچھ نہ کچھ تصویر ہوگی، کچھ نہ کچھ بے حیائی ہوگی۔ اور یہ دعوت ہے، خفیہ دعوت ہے تمام عورتوں کو، تم ایسے رہو، تم ایسے بنو، تم اس طرح کا لباس سے ملبوس رہو،
تم اس طرح بے حیا ہوتے رہو، اس طرح تم میک اپ کرو، آپ کو تعجب ہوگا پورے ہندوستان کے اعتبار سے اگر کھانے پینے کی بجٹ جتنی ہوتی ہے اور اس بجٹ پہ جتنا پیسہ صرف ہوتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ پیسہ میک اپ میں صرف ہوتا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں تصور بٹھا دیا گیا میک اپ کے بغیر تو تم اچھے لگو گے ہی نہیں، میک اپ کیا کرو تاکہ تمہارا بیک اپ اچھا رہے۔ لیکن یہ میک اپ کیا چیز ہے؟ یہ بے حیائی کا دروازہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے امت کو دور رکھا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ والواصلہ والمستوصلہ ولعن اللہ مسترجلات من النساء والمتفلجات۔ آپ نے لعنت فرمائی کہ دیکھو دانتوں میں میک اپ کرنے والیوں پر لعنت ہو، جو دانتوں کو تراشتی ہیں تاکہ دانتوں کے اندر حسن پیدا ہو جائے، لعنت ہو۔ بالوں کو جوڑنے والی پر لعنت ہو، مردانگی اختیار کرنے والی عورت پر لعنت ہو، جو عورت ہونے کے باوجود مرد بننے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو بالوں کو اپنے چہرے پر سے اکھڑواتی ہیں، بالوں کو نوچتی ہیں، نکالتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی ملعونہ ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور سب کا دماغ یہی بنا دیا گیا کہ تم ملعون بنو۔ چنانچہ ایک بڑا طبقہ عورتوں کا ہم کہتے وہ حسن ہی کیا ہے جو پانی سے دھل جائے، وہ حسن ہی کیا ہے جو سونے سے مٹ جائے۔ وہ حسن کیسا حسن ہے جو انسان کو اپنی حفاظت کی طرف ہمیشہ خیال رکھنے کی دعوت دے۔ ارے کہیں میرے ایبرو تو نہیں کر گیا، کہیں میرے بال پر میرے کھال پر پانی تو نہیں پڑ گیا۔ لوگ سب سے زیادہ ڈر اس بات کا رہتا ہے کہیں میک اپ مٹ جائے اور میری اصلیت سامنے آ جائے، اس سے خواتین بہت ڈرتی ہیں۔ اور ہم بھی میک اپ والوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، میک اپ سیٹ لاتے ہیں، میک اپ سیٹ دیتے ہیں۔ دیکھو یہ کہ عارضی طور پر کسی تقریب میں، جس تقریب میں شوہر کو بیوی اچھی لگے، اس کے لیے ایک نظام بنا دیا گیا، ایک حسن والا نظام بنا دیا گیا۔ ہلکا سا سرما لگا دیے، یا ہلکا سا پاؤڈر لگا دیے، یا ہلکا سا تیل لگا دیے، یا ہلکی سی ایسی رنگ جس رنگ کا تعلق نسوانیت سے ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی کی اجازت دی، لگا دیجیے مہندی تو کوئی حرج نہیں، لیکن تھوپ لینا، جس کو کہتے ہیں میک اپ تھوپ لینا، یہ تو انتہائی دھوکہ ہے۔ اور گویا میک اپ لگانے والیوں سے پوچھو تم میک اپ کیوں لگا رہی ہو، کیا مطلب؟ بھئی کیا مرد حضرات آپ کو دیکھ کر فریفتہ ہو جائیں؟ تو آپ کیا ہوئی؟ آپ فاحشہ عورت ہوئی۔ اگر مرد دیکھ کر تم پر فریفتہ ہونے کی نیت سے تم میک اپ لگا رہی ہو، پھر وہ خاتون جو سڑک پہ گھومتی ہیں جسم فروشی کرتے ہوئے، اور پھر تم جو اپنے آپ کو یہ حالت میں بنا رکھے ہو، تم میں ان میں کیا فرق؟ تو پوری دنیا بے حیائی کی دعوت دیتی ہے اور پوری دنیا بے حیائی کی طرف جاتی ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، جس سے بھی پوچھیں، ہر ایک کے اندر آپ کو بے حیائی، اس لیے کہ کوئی بھی چیز لانچ کرنا ہو تو بے حیائی کے ساتھ لانچ کیا جاتا ہے، بے شرمی کے ساتھ لانچ کیا جاتا ہے، اور اس کو شوق کے ساتھ لانچ کیا جاتا ہے۔
اس کو بے حجاب بنا کر لانچ کیا جاتا ہے، گویا پوری دنیا کی تحریک ہے عورتوں کو بے حجاب کر دینا۔ اور اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یوں کہتا ہے کہ تم حجاب میں رہو، پردے میں رہو۔ یہ حسن کوئی حسن نہیں، اصل چیز تو نور ہے، وہ نور اللہ کے طرف سے تمہیں عطا کیا جاتا ہے، وہ نور من جانب اللہ تمہیں ملتا ہے، اور وہ نور نمازوں سے تمہیں نصیب ہوتا ہے، اور وہ نور ذکر و تلاوت سے اور سجدے کی کثرت سے تمہیں نصیب ہوتی ہے۔ وہ نور ہے جس نور کو دیکھ کر ہر ایک اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، یہ نور ہے جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آئے، یہ نور ہے جس کو دیکھتے ہی حور یاد آئے، یہ نور ہے جس کو دیکھتے ہی جنت یاد آئے، یہ نور ہے جس کو دیکھتے ہی ہمیں دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر دے، اور یہ نور ہے جس کو دیکھتے ہی آدمی اللہ کی قدرت یاد آئے، اسے کہتے ہیں نور۔ اور یہ مصنوعی ہے۔ میک اپ کے معنی ہی کیا ہے؟ میک اٹ اپ، اوپر لگا لو۔ عربی صاف اسی کے معنی میں اس کا معنی واضح ہے، اوپر لگا لو۔ کیا مطلب؟ نکالو گے تمہارا چہرہ سامنے، اصلیت سامنے آ جائے گا۔ تو کتنے ایسی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں جو میک اپ کے ذریعے سے مردوں کو دھوکہ دے کر نکاح کی، اور نکاح کرنے کے بعد جب اس کا اصلی چہرہ نظر آیا طلاق ہو گئی۔ کیوں؟ میک اپ کی وجہ سے تم نے دھوکہ دیا، میک اپ کی وجہ سے تم نے اس کو اپنے فریفتہ بنا دیا، میک اپ کی وجہ سے تم نے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیا، میک اپ کی وجہ سے اس کو تم نے اپنے آپ کا بنا دیا۔ حالانکہ جب میک اپ ہٹا تو پتہ چل گیا، ارے بھئی یہ کیا بلا ہے، مصیبت ہے جو میرے گلے میں آ کر پڑ گئی۔ تو ہم کہتے ہیں ایسا دھوکہ دیتے کیوں ہو؟ حقیقت آج نہیں تو کل پتہ چلنے کے بعد رسوائی تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ حقیقت جب سامنے آ جائے، بھئی یہ تو کئی مرتبہ ایسے مقدمات آ گئے جس میں یہ بتایا گیا، ارے بھئی آدھا گھنٹہ میک اپ کرنے کے بعد باہر نکلتی ہے، آدھا گھنٹہ میک اپ کرنے کے بعد باہر۔ کیا مطلب؟ آدھا گھنٹہ میک اپ کرنے کے بعد ہی ان کا چہرہ دیکھنے کے قابل بنتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ سب دھوکہ، اصلیت پہ رہو۔ اصلیت وہ اصلیت ہوتی ہے، اور نقلی ہوتی ہے۔ اصلی اور نقلی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اصلی لانے کے لیے، اصل نیچرل لانے کے لیے جو بھی نیچرل چیزیں وہ استعمال کیا کرو، کیمیکل نہیں۔ اسی لیے علماء جب فیشن سے روکتے ہیں، میک اپ سے روکتے ہیں، آپ کو آزادی سے روکتے ہیں، بے حیائی سے روکتے ہیں، بے شرمی سے روکتے ہیں، آزاد پن سے روکتے ہیں، اور آپ کو جس وقت علماء کرام دنیا و ما فیہا کے بے ثباتی کو سمجھاتے ہیں اور آخرت کے ثبات قدمی کو آپ کو بتاتے ہیں، تو لوگوں نے یہ کہہ دیا علماء کی بات مت سنو، علماء کے پاس مت بیٹھو، علماء کے پاس مت رہو، علماء کی صحبت مت رکھو، علماء سے دور رہو۔ جتنا دور رہو گے اتنا دیر تک تم عیاشی کرتے رہو گے، جتنا دور رہو گے اتنا تم عیار بن کر رہو گے، جتنا دور رہو گے اتنا بے حیا بن جاؤ گے، بے شرم بن جاؤ گے، بے غیرت بن جاؤ گے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہا جاتا ہے علماء سے دور رہو۔ اور کیا کہا جاتا ہے؟ علماء مدارس ٹیررسٹ کے اڈے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ مدارس میں کبھی آ کر دیکھیے، پنڈو کاٹنے کا بھی ڈھنگ سے آپ کو چھری نہیں ملے گا۔ آپ کو مدارس میں آ کر دیکھیے کتنے خستہ حالت میں مدارس والے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مدارس میں آ کر دیکھیے بچے کیسے کیسے رہتے ہیں۔ مدارس میں آ کر دیکھیے کتنے بھولے بچے آپ کو ملتے ہیں۔ مدارس میں آ کر تو دیکھیے علماء کرام کی ذہنیت کیا ہے، صبح و شام کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے،
رات و دن وہ کیسے گزارتے ہیں، صبح سے شام تک وہ کیا پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک کیسے رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا سوتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب کیا کرتے ہیں، پوری کارگزاری آپ کو اس وقت پتہ چلے گی جب مدارس میں آپ آئیں گے۔ لیکن ان مدارس کو نیوز والے، جس کو ہم لوگ میڈیا کہتے ہیں، ایک نمبر کے کمینے ہیں، نالائق ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، ایسا پرچار کرنا شروع کیا مدارس کے سلسلے میں، بھئی مدرسہ یوں ہے، مدرسہ یوں ہے، مدرسہ یوں ہے، مدرسہ یوں ہے، اور عام طور پر مدارس کے سلسلے میں بتاتے علماء سے دور رہنے والا مسلمان طبقہ، علماء سے دور رہنے والا مسلمان طبقہ آج بھی اسی ذہنیت کا حامل ہے جو میڈیا کہہ رہی ہے، آج بھی۔ ارے اللہ کے بندو، تم تو مسلمان تھے، تم چمار تو نہیں تھے، آنے کے لیے اجازت کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، تم صبح سے لے کر شام تک مدرسے میں رہ سکتے تھے، وہیں کھا سکتے تھے، وہیں سو سکتے تھے، تمہارے بچوں کو لے جا کر وہاں داخلہ کرا سکتے تھے، تم کم از کم وہاں رہ کر شب و روز کو دیکھ سکتے تھے۔ تم نے بھی زندیق والوں کی زبان جب کہتے ہو تو کتنا درد ہوتا ہے مدارس والوں کو جب مسلمان زندیقی زبان استعمال کرے، مسلمان فرنگی زبان استعمال کرے، مسلمان انگریزوں کی زبان استعمال کرے، مسلمان یہود و نصارہ کی زبان استعمال کرے، تب مدارس والوں کو تن اور من میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ارے تم تو مدارس کے نہ جلسوں میں کبھی حاضری دیتے ہو، نہ مدارس کے اسباق میں حاضری دیتے ہو، نہ مدارس کا داخلہ دیکھتے ہو، نہ مدارس کا چندے کی طریقہ سنتے ہو، نہ تمہیں کیا پتا کہ مدارس والے کتنے قصد حالت میں ماہانہ اپنا وقت گزارتے ہیں، مشاہرہ دیتے ہیں، کتنا مشاہرہ مدارس والوں کا پینڈنگ ہے، تمہارے خواب و خیال میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہی بات تمہارے دل اور دماغ میں بسا ہوا ہے، وہ یہ مدرسے والوں کے پاس بہت ہے بھائی، بہت ہے بھائی، بہت ہے بھائی۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ تمہاری زبان آمین ہو جائے، تم نے جو بہت ہے بہت ہے بہت ہے کہا، ہاں ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہاں بہت ہے۔ کیا ہے بہت؟ الحمدللہ توکل بہت ہے۔ کیا ہے بہت؟ اللہ پر بھروسہ بہت ہے۔ کیا ہے بہت؟ اللہ سے مانگنے کی دعائیں بہت ہیں۔ کیا ہے بہت؟ سادگی بہت ہے۔ کیا ہے بہت؟ اللہ کے بندوں سے تعلق بہت ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں بہت ہے، لیکن مضاف لگاؤ گے تم، مضاف الیہ لگائیں گے ہم، صفت موصوف لگاؤ گے تم، صفت لگائیں گے ہم، مبتدا لگاؤ گے تم، خبر لگائیں گے ہم، تب پتہ چلے گا مدارس والوں کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اتنا دور مسلمانوں کا طبقہ مدرسے سے رہتا ہے، مدرسے کا کچھ پتہ نہیں۔ میں آج ایک صاحب کو فون کر رہا تھا، صبح میں کہہ رہا تھا اب بھائی آج ہمارے یہاں کل انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، تقسیم اسناد ہوگا، کل انشاءاللہ قابل تشریف لائیں گے، ختم بخاری شریف ہوگی، تو وہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیا حضرت، کیا وہ دستار بندی کا تو کیا حضرت، جلسہ کا تو کیا حضرت۔ اب ان کو کلمہ پڑھائے جیسا شروع سے لے کر آخر تک کا کلمہ پڑھانا پڑا۔ ارے بھائی یہ تعلیم بنتا ہے تو یہ تعلیم تقریباً آپ اندازہ لگائیے ہر سال تک 15 سے 16 کتابیں پڑھتا ہے، مکمل پڑھتا ہے، تو ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، مکمل 6 سال، بعض مدارس میں 10 سال، بعض مدارس میں 8 سال انہوں نے اپنا سلیبس بنایا، وہ سلیبس کے مطابق عالم بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 سال جس کو کہتے ہیں ہم دورۃ الحدیث، جس کو ہم کہتے ہیں فاضل کورس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تخصص فی الحدیث، تو اس میں کرتے کیا ہیں؟ اس میں تمام سیاستہ جو ہمارے یہاں مشہور حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو بالتفصیل بسط کے ساتھ مکمل بحث کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کتابوں میں خصوصاً 2 کتاب مکمل کی جاتی ہیں۔ اس میں یہ بخاری شریف ہے جس کو روز اول سے لے کر روز آخر تک
جب تک بھی عالم کہلائے جاتے رہیں گے، فاضل کہلائے جاتے رہیں گے، دنیا میں فارغ ہوتے رہیں گے، علم کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا، وہ پوری کتاب لوگ جتنے علماء ہیں وہ سب پڑھ کر ختم ہونے کے بعد جب کتاب ختم ہوتی ہے ان کو سند فضیلت دی جاتی ہے۔ آج آپ فاضل بن گئے، آج آپ فاضل بن گئے، فضیلت کے لائق بن گئے، آپ فضیلت والے بن گئے، آپ کی سند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑ گئی، آپ کا سلسلہ حضرت امام بخاری سے لے کر سرکار تک اور امام بخاری سے لے کر تمہارے پڑھانے والے استاد تک جو سند ہے وہ سند بیان کیا جاتا ہے، تو ان سندوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، تب جا کر کہتے ہیں یہ مستند عالم ہے، یہ مستند عالم ہے، یہ مستند عالم ہے، یہ مستند عالم ہے، یہ سند یافتہ عالم ہے، اور ان کو وہ فخر حاصل ہوتا ہے سند لیتے وقت کہ ہم آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا علمی رشتہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، وہ عمل کل انشاءاللہ ہمارے مدرسے میں ہوگا۔ جتنے طلباء ہمارے پاس بخاری شریف پڑھ کر ختم کیے ان طلباء کو سند فضیلت دی جائے گی، اور اس کے اوپر جو طلباء عزیز اپنے ان فضیلت کے بعد مفتی پڑھنا چاہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں تخصص فی الافتاء، یعنی مسئلے مسائل میں مہارت حاصل کرنا، مسئلے مسائل میں اپنے اندر درک حاصل کرنا، اس فن میں اپنے اندر ایک ایسی خصوصیت حاصل کرنا جس کے ذریعے سے تا قیامت آنے والے مسائل کو سلوٹوں میں حل کیا جائے، تو اس مسائل کو حل کرنے کے تمام مسائل کو بھی استیعاب پڑھایا جاتا ہے، وہ ہے افتاء، جس کو کہتے ہیں شعبہ افتاء، تخصص فی الافتاء، اور وہ جو افتاء پڑھتے ہیں ان کو مفتی کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں، آپ اگر قاری کہتے ہیں، قرات کی کورس ختم کرنے کے بعد اللہ بھی قاری ہے، اسی لیے اللہ نے اقرا کا حکم دیا، اقرا کا حکم دینے والا قاری ہوتا ہے، چنانچہ اس کو قاری کا لقب دیا جاتا ہے جو اللہ کا دیا ہوا لقب ہے، اور بندہ جب حفظ قرآن ختم کرتا ہے اسے حافظ کا لقب دیتے ہیں، اور اللہ بھی حافظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر اللہ رب العزت اللہ نے علم کی توفیق عطا فرمائی، وہ بندہ مولوی بنتا ہے تو اسے ہم مولوی کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، اللہ مولانا لا مولا لکم۔ اللہ رب العزت نے مولانا کی جو صفت اللہ کے اندر ہے، وہ صفت کا ایک چھوٹا سا حصہ، اس کا ایک ہے حقیقی معنی، ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی، ایک ہے عامی عرفی معنی، عرفی معنی کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ آج سے مولوی بن گئے۔ مولوی کے معنی کیا؟ اللہ والا۔ آج سے یہ لے گا تو اللہ سے لے گا، یہ کہے گا تو اللہ سے کہے گا، یہ درد سنائے گا اللہ سے سنائے گا، یہ بولے گا تو اللہ سے بولے گا، یہ مولوی بن گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت جو کہتا ہے قرآن پاک میں، یستفتونک، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، گویا اللہ مفتی ہے، اللہ فتویٰ دیتا ہے، اسی لیے جو افتاء پڑھتا ہے اس کو مفتی ہونے کا لقب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ قاضی ہے جو سب کے سلسلے میں فیصلہ کرے گا، تو جو کچھ بھی لوگوں کے درمیان معاملہ، جو کچھ بھی اختلافات آ جاتے ہیں، جب بھی لوگوں کے درمیان کسی بھی طرح کا انتشار پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان جب بھی کوئی خلفشار ہوتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ الجھ جاتا ہے، اس کو سلجھانے والے کو قاضی کہتے ہیں، اور قاضی بھی اللہ ہی کا لقب ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے القاب سے ملقب کیا جاتا ہے ان بندوں کو جو بندے تعلیم کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہمارے پاس کل مدرسے میں 3 بجے سے لے کر عشاء تک کا جو پروگرام ہے اس میں یہ تمام معاملات پیش آئیں گے۔ حافظوں کو حافظ ہونے کا لقب دیا جائے گا، عالموں کو عالم اور فاضل ہونے کا لقب دیا جائے گا، اور جو لوگ مفتی بن گئے ان کو مفتی ہونے کا لقب دیا جائے گا، جو لوگ قضا پڑھ چکے ہیں ان کو قاضی بننے کا لقب دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی، ارے بھائی تم بن گئے۔ ان جلسوں میں
کیوں دعوت دی جاتی ہے؟ دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن جلسوں میں علماء کا اعزاز کیا جاتا ہے، حفاظ کا اعزاز کیا جاتا ہے، سندوں کا احترام کیا جاتا ہے، سندوں سے نوازا جاتا ہے، ان جلسوں میں تم شرکت کرتے رہو گے، فرمایا تمہارے نسلوں میں بھی علماء حفاظ پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نسلوں میں مفتیان کرام پیدا ہوں گے، قاضیان عظام پیدا ہوں گے، تمہارے نسلوں میں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ارے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کو بلایا کرو، نہیں، تیرے گھر میں تیرا بیٹا ہے، وہ تیری جنازے کی نماز پڑھائے گا، تم قرآن خوانی کے لیے در در بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں، ارے بھائی کسی کو بھیجو، کوئی جماعت کو بھیجو، یہ آئے میرے باپ کے لیے قرآن خوانی کرے، میرے دادا کے لیے قرآن خوانی کرے، میرے پردادا کے لیے قرآن خوانی کرے، نانا اور امی کے لیے قرآن خوانی کرے، جا کر گلی گلی میں کچھ لوگوں کو لا کر قرآن پڑھوانے کی ضرورت نہیں، تیرے گھر میں حافظ موجود ہے، تیرے گھر میں عالم موجود ہے، تیرے گھر میں مفتی اور قاضی موجود ہے، اس کو بلاؤ اور بلا کر پڑھوایا کرو، کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا تم ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، عالم تمہارے خاندان میں ہے، ان سے پوچھو، ان کا مسئلہ بتا دیا کریں گے، فتویٰ لینا ہے، عالم تمہارے خاندان میں ہے، ان سے پوچھو، فتویٰ دے دیں گے، اگر کوئی اختلاف تمہارے خاندان میں ہو گیا، تمہارے خاندان میں قاضی ہے، اس قاضی کے پاس بیٹھ جاؤ، تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے اندر یہ تمام خوبیاں پیدا کر سکتے ہو، کرتے کیوں نہیں؟ جب تمہارا بچہ عالم بننے کی صلاحیت رہا، عالم بناتے کیوں نہیں؟ لوگوں نے کیا کہا، ارے عالم بننے کے بعد کیا کمائیں گے، کیا کھلائیں گے؟ مجھے دنیا میں کوئی بندہ بتا دو عالم کی طرح، جتنے مدارس پورے ہندوستان میں چلاتے ہیں، کوئی مالدار نہیں الا ماشاء اللہ، لیکن اللہ پر اتنا توکل رکھتے ہیں، تمام یوں کہتے ہیں جتنے بچوں کو چاہے لاؤ ہم پڑھائیں گے، فیس نہیں، کپڑا ہم دے دیں گے، کھانا ہم دیں گے، قرآن ہم دیں گے، بستر ہم دیں گے، پڑھائی ہم دیں گے، علاج ہم کریں گے، یہ تمام کے ساتھ جس وقت یہ فاضل بنے گا اس کو عزت افزائی بھی ہم ہی کریں گے۔ یہاں خالی دینا ہے، لینا نہیں ہے، اور اسکول میں کیا ہوتا ہے، خالی لینا ہے، دینا نہیں۔ ایگزام اینول پروگرام کریں گے، ڈریس کا پیسہ بھی تمہارے پاس، سرٹیفکیٹ کا فیس بھی تمہارے پاس، چاکلیٹ دینے کا بھی ڈونیشن تمہارے پاس، سب تمہارے پاس، لے کو تم نہ دے ڈالتے، تمہیں خوش بے وقوف لوگ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، ارے سرٹیفکیٹ کا پیسہ تیرے پاس لے کر دیا، کیا کمال کیا؟ تمہارے پاس فیس دے کر پڑھایا، کیا کمال کیا؟ ہم پوچھتے ہیں، لائقوں کو لے کر لائق بنانا کوئی کمال نہیں، نالائقوں کو لے کر لائق بنانا کمال ہے، اور تم مدرسوں میں جن بچوں کو لا کر چھوڑتے ہو، آدھے کیا پونے کیا 90% نالائق، مولانا انہیں اسکول کو بھی جا رہا نہیں، کام بھی ڈھنگ سے کر رہا نہیں، ہاں ابا کی بات بھی سن رہا نہیں، امی کی بات بھی سن رہا نہیں، انہیں گلی والوں کے ناک میں دم کر دیا، تو اب مولانا اسے حافظ بنا ڈالو۔ واہ، کیا میٹیریل لا کو دیے، کیا میٹیریل لا کو دیے بھائی، ماشاءاللہ کیا میٹیریل۔ لیکن بندے ناچیز اسکول میں سیکنڈ پوزیشن میں آیا تھا، اسکول سے جب میرے والد مدرسے میں جمع دیے، اسکول سے پرنسپل کا پرسنل فون آیا، جبکہ میں دو مہینہ گزر چکا تھا مدرسے میں، فون آیا، بھئی آپ نظام الدین کو کیوں نہیں بھیج رہے ہیں اسکول؟
تو وہ تو سیکنڈ پوزیشن میں پاس ہوئے ہیں. کہنے لگے نہیں انہوں مدرسے کو چلے گئے, نہیں انہوں اچھے پڑھنے والے ٹیلنٹ طالب علم نہ, نہیں انہوں مدرسے کو چلے گئے. نہیں ذرا آپ سوچو, مدرسے کو دوسرے بچوں کو بھیجو. نہیں مشورے سے طے ہو گیا, جو ہو گیا ختم, معذرت چاہتے ہیں. اتفاق کی بات, میرا بیان تھا اسی گاؤں میں جس گاؤں میں میں پڑھ رہا تھا. میرے پرنسپل میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میرا بیان چل رہا تھا سیرت کے عنوان پر. بیان کے بعد پرنسپل صاحب میری طرف آئے اور میں فوراً کی طرف کہا صاحب جی میں محمد نظام الدین آپ کا اسٹوڈنٹ. اتنا خوش ہوئے جس کی حد نہیں. تمام دوستوں سے ملاقات کرایا, ملو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جب اللہ تعالیٰ ایسی مجالس میں ہم آئیں گے جن مجالس میں علماء نواز ہوں گے, فضلاء نواز ہوں گے, نواز رہے ہوں گے علماء کو, فضلاء کو, قاضیوں کو, حفاظ کو, ان کی فضیلت ہمارے سامنے بیان کریں, تبھی تو پتہ چلے گا. ارے میرا گھر, جیسے تھانوی نے فرمایا, بدترین خاندان وہ خاندان ہے, بدترین نسل وہ نسل ہے جس نسل میں سلسلے نبوت نہ ہو. سلسلے نبوت و بدترین نسل, کیا مطلب؟ منحوس نسل. نسلوں میں کوئی حافظ ہے کوئی نہیں, آبا و اجداد میں کوئی نہیں, فروع میں کوئی نہیں, آپ کے بچوں میں, پوتروں میں, پڑپوتروں میں کوئی نہیں. بدترین نسل, دلیندر نسل, یہ فرمایا حضرت نے. لیکن انشاءاللہ ہم سب نیت کریں ہمارے نسلوں کی دلیندراجی دور کریں گے بھائی. ارے بھائی نسلوں کی دلیندراجی وہ کیسے دور کریں گے؟ وہ کیسا کہ اود بتی سلگا کر, کیوں بھائی دائیں بائیں حضرت ذرا دم کر کو دے ڈالو اود بتی, وہ سلگا کو لگا دے, دلیندراجی دور ہو جاتی کیا؟ کیسا دور کرنا وہ انشاءاللہ کل آ کر ہم سنیں گے. آئیں گے انشاءاللہ. کہاں آئیں گے؟ کلت بول کو گئے نا جی, گزشتہ جمعہ اتر جلدی ایڈریس بھول جاتے ہیں. ٹیپو مسجد ہیگڑے نگر, ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. ٹیپو مسجد ہیگڑے نگر میں کل اکابرین 3 بجے سے جلسہ شروع ہو جائے گا. کل بالکل قریب ہے, کل تو کل ہمارے یہاں کل سیکنڈ پرسوں کا انتقال ہوگا. حضرت پرسوں انتقال ہوگا کیا جی انہوں کی بیوی عدت میں نہیں, حضرت عدت سب گزاروں کا ان کی شادی بھی ہوگی. پرسوں کیا شادی؟ پرسوں بولے تو 3 سال حضرت, یہ ہمارے یہاں کا پرسوں. کیا بھائی بچہ پرسوں پیدا ہو اس کی شادی کیا؟ یعنی پرسوں بولے گا تو 25 سال پہلے. یہ ہمارے بنگلور کی پرسوں, یہ ویسا پرسوں سمجھو نہ گئی ہے. یہ سبام بولے تو سبانچ, جیسا وہ سبا نہیں, جیسا قرض دینے والا آیا تو ہم کہہ دیتے سبا دیتا ہوں, وہ سبا آتا نہیں, قیامت آ جاتی, سبا نہیں آتا. تو اس طرح کا سبا نہیں برابر ہمارے پاس 26 گھنٹے موجود ہیں. کتنے گھنٹے بھائی؟ 26 hours only. 26 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا ہمارے اکابر تشریف. اس مرتبہ ہم نے ہمارے بنگلور کے پرانے علماء جن علماء کو لوگ تقریباً بھول گئے, ان سب علماء کو ہم نے دعوت دی. ہمارے کرناٹک کے سب سے بڑے دارالعلوم دیوبند کے فارغ, سب سے اول فارغ, ان کو بھی دعوت دی گئی, وہ بھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. اکابر آ رہے ہیں, ان کی زندگی بھر کی قیمتی نصیحتیں ہوں گی انشاءاللہ, ہم سب اس سے محظوظ ہوں گے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ بخاری شریف کی افتتاح ہے, بخاری شریف کی اختتام ہے, اور پھر وہ پر نور دستار بندی کا منظر ہے. اور انشاءاللہ آپ حضرات کو ہم لوگ, آپ جہاں بیٹھیں گے وہیں آپ کی خدمت ہم کرتے رہیں. تو اس لیے تمام ساتھی نیت کریں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور. کل کا میں ہمیشہ بولتا ہوں, لوگ آپ بولتے ہیں حضرت میں بعض لوگ جماعت میں جانا, میں ان کو بولتے ہیں جماعت میں زندگی بھر جا سکتی ہے جی, زندگی بھر جا سکتی ہے جماعت میں. کل کا جلسہ پرسوں آئے گا کیا؟ تمہیں عقل سے سوچو, جماعت میں آئندہ ہفتہ بھی جا سکتی,
آئندہ ہفتہ نہیں جا سکتے جماعت میں، آئندہ ہفتہ جماعت پورا بند ہو جاتی ہے. ہاں آئندہ ہفتہ جماعت میں نہیں جا سکتے، بینڈ ہے کیا جماعت پہ؟ ارے جماعت میں تو زندگی بھر جا سکتے ہیں بھائی. حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب دامت برکاتہ، میں جس وقت جماعت میں تھا، میرے جگہ جماعت میں تم کیا وقت لگاؤ گے بتاؤ؟ جماعت میں تھا 3 سال مکمل میرا بستر وقت لگایا ہے. 3 سال گھر سے گئے، 3 سال بعد گھر کو آئے. تمہیں 3 دن لگا وہ بڑے ترمخا سمجھ جاتی. تو جس وقت ہم گئے جماعت میں تو حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب دامت برکاتہ سے میں نے پوچھا حضرت مفتی کا مجھے نمبر آیا ہوا ہے، میں پڑھوں یا جماعت میں جاؤں؟ تو حضرت کا جملہ ہے، حضرت نے فرمایا جماعت زندگی بھر کا کام ہے. پڑھائی اس سال پڑھو گے، آئندہ سال پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. کیوں؟ ایڈمیشن نہیں ملے گا. 3 دن کے بعد تمہیں چھوٹے دن جا کو مجھے اس مفتی کورس میں جمع لو تو دیوبند میں جمع نہیں. کیوں؟ ڈیٹ ختم ہو گیا. حضرت کی بات آج بھی ہم لوگ اس پر عمل کریں. زندگی بھر کام کر رہے ہیں، الحمدللہ کرتے رہیں گے، ہم سب کریں گے بھی انشاءاللہ. لیکن کل میں بولتا ہوں بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ نورانی پردہ پڑ جاتا ہے. میں کہاں گئے تھے؟ میں گشت میں چلے گیا تھا. حضرت گشت صبح بھی کر سکتی، اتوار کو بھی گشت کر سکتی، پیر کو بھی کر سکتی، منگل کو بھی کر سکتی. ہفتے کا جو گشت ہے وہ گشت کب کرو؟ بعد میں کر لو، قضا کر لو، لیکن کل کے جلسے کا قضا نہیں ہو سکتا. کل کے جلسے کا قضا نہیں ہو سکتا. جیسے عید کا دن گزر گیا، میں یہاں کو عید کا دن تیسرے دن منا دوں، عید کے دن کر سکتی کیا؟ ہو قصہ ختم. عید کی نماز ختم ہوگی، ختم. ظہر کے بعد میں پڑھ لیتی ہوں تو پڑھ سکتی ہیں کیا؟ نہیں پڑھ سکتی. اسی لیے میں عاجزانہ گزارش، یہ نورانی پردے والی باتیں چھوڑو، سب ساتھی آؤ اور اپنے خواتین کو بھی لاؤ. خواتین بھی انشاءاللہ آئیں گی تو سنیں گی، اس لیے کہ عورتوں سے بچے بنتی سو بھی بگڑتی سو بھی. عورتوں کو لاؤ گے وہ بھی سنیں گی. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نسلوں میں اللہ علماء حفاظ کو پیدا فرمائے. اللہ ہمارے خاندان کو چمکائے، ہمارے خاندان کا نام اللہ بلند کرے. اللہ ہمارے خاندان کے ذریعے سے عالم کی بے دینی کو اللہ ختم کرے اور عالم میں اللہ انقلاب لانے والے اولاد ہمارے نسلوں میں پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.